مفتی صاحب قیامت کے دن والوں ایمان والوں کی جیت اور قیامت کا منظر مختصر وضاحت کریں بھائی. یہ ہر سوال قیامت کا منظر ہم لوگ یہ بجلی گیس مہنگائی یہ قیامت کا منظر نہیں ہے. اور کون سی تمہیں قیامت چاہیے؟ وہ قیامت آئے گی. اب میں لوگوں کو اور ڈراؤں یار قیامت بتا کے. دیکھو ناروے سویڈن جاپان میں بیان ہو قیامت ہو یہ وہ بیچارے تو کہنا نہیں چاہیے ان کو. ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, ان کے یہاں سائنسدان ہیں, ان کے یہاں ترقی ہے, ان کو جہنم سے ڈراؤ. یہ بیچاری روتی ہوئی قوم گھر جا کے روتی ہے, بل بیگم پکڑا دیتی ہے یہ دیکھو کیا آیا ہوا ہے. اور اس دفعہ تو بل جو آ رہے ہیں اللہ کی پناہ ہے یار. میں کہتا ہوں یہ بجلی کی تاریں اپنے گھروں سے نکالو. ابھی سولر پلیٹیں سستی ہوئی ہیں, قرضے لے کے پلیٹیں خرید لو. صحیح بتا دوں گورنمنٹ سے اپنے آپ کو کیا کرو. دیکھو پاکستان میں ایک بڑی خوبی کیا ہے, ایک تو بہت بڑی برائی ہے گورنمنٹ کرپٹ, ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. ہمارے گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی. سسٹم بھی باہروں والوں کی طرف سے ایسا مسلط ہے کہ ٹھیک ہونے کا بہت مشکل ہی چانس ہے. لیکن ایک بڑی خوبی ہے کہ پاکستان میں آپ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کیے بغیر بھی رہ سکتے ہو. یہاں خود قدرتی وسائل اتنے ہیں. سب سے پہلا وسیلہ آبادی. جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے بزنس دبا کے ہوتا ہے. گورا آیا ہوا ہے کراچی بزنس کے لیے, کبھی موقع ملا اس کو کیمرے میں لاؤں گا. وہ حیران ہوتا ہے, کہتا ہے یار ایک شہر میں 3 کروڑ کی آبادی ہو. یہ جو 2.5 کروڑ کراچی میں فضول کا ہے نا, 2.5 کروڑ کی آبادی بہت بڑا جھوٹ. 3-3.5 کروڑ سے کم کی نہیں ہے. اتنی آبادی آپ گننا شروع کرو آپ کا ہوش ٹھکانے آ جائے گا. تو کہہ رہے اتنی آبادی میں اگر کوئی بزنس نہیں کر سکتا تو کہہ رہے ہمارے یہاں تو ہے نہیں اتنی آبادی. تو گورا آیا ہوا ہے کہاں بزنس کے لیے؟ کراچی. کہہ رہے یہ تو نوٹ چھاپنے کی جگہ ہے کراچی تو, کیونکہ آبادی جب زیادہ ہوتی ہے تو ڈیمانڈ ہر چیز کی بڑھتی ہے, لوگ ایک دوسرے سے بزنس کرتے ہیں. آبادی بڑھنے سے روزگار کم نہیں ہوتا. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں آبادی بڑھیں گے تو اتنے روزگار کہاں سے لائیں گے؟ او بھائی آبادی ہی تو روزگار کا ذریعہ بنتی ہے. جنگل میں روزگار ملے گا آپ کو؟ شیر آپ سے کلفی خرید کے کھائے گا کیا؟ چیتا گولا گنڈا خرید کے کھائے گا؟ یہاں کچھ نہیں آتا, آپ گولے گنڈے کی دکان کھول لو. آبادی اتنی ہے کہ جن سب کو بھی ڈاکٹر منع کر دینا کہ گولا گنڈا نہیں کھانا, پھر بھی 150 سربھرے ایسے ہوں گے جو کھائیں گے آ کے. اور اگر نکلے ہی 100 آبادی میں تو ان کو ڈاکٹر منع کرے گا تو کوئی بھی نہیں کھائے گا. 1 لاکھ ہو, ڈاکٹر نے سب کو منع کیا کہ گولا گنڈا نہیں کھانا, پھر بھی 100 ڈاکٹروں کی بات نہیں مانیں گے. اور ان 100 میں 50% ہو سکتا ہے ڈاکٹر خود بھی ہوں. تو جہاں آبادی ہوتی ہے گولا گنڈا سے بھی لوگ کروڑوں روپے کما لیتے ہیں, ٹماٹر بیچ کے کروڑوں روپے کما لیتے ہیں, کیونکہ سب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو پاکستان میں ایک پازیٹیو چیز کیا ہے, ابھی نمبر لگا کے بتا رہا ہوں میں. نمبر 1 آبادی یہاں بہت زیادہ ہے, اس لیے آپ بزنس دبا کے کر سکتے ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ نمبر 2 یہاں قدرتی وسائل دبا کے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو گورنمنٹ نکال سکتی ہے, گورنمنٹ نہیں نکال رہی تو آپ کے بھی ہیں, آپ خود بھی کر سکتے ہو. یعنی آپ خود بھی ان وسائل کو استعمال میں لا سکتے ہو. مثال کے طور پر سورج ہے آپ کے پاس, دبا کے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ میں جب یورپ گیا نا سردیوں میں, مجھے شوق تھا سردیوں میں جانے کا کہ اندھیرے دیکھوں, اتنے لمبے لمبے اندھیرے کیسے ہوتے ہیں. گرمیاں تو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. ناروے جانے کا شوق تھا, دیکھوں 20 گھنٹے کی رات کیسی ہوتی ہے, 4 گھنٹے کا دن کیسا ہوتا ہے. بڑا شوق تھا. ہم چلے گئے سردیوں میں, 2-3 دن کے بعد میری کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع. اچھا ہم جن دوستوں کے ساتھ گئے ان کا ولاگ بھی بنا, ازمان بھائی, آصف بھائی, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو جب گیا ہوں نا میں, تو 1 مہینے کا سامان لے کر گیا تھا گھر سے. میں گھر والوں کو بتایا تھا 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں. پورا بیگ تیار کیا. کتنے دن کا؟ 1 مہینے. 15 دن کے بعد برداشت کی حد ہو گئی. اندھیرے اندھیرے, اتنی لمبی راتیں, او بھائی دماغ پھٹ رہا ہے. سورج دکھاؤ یار, سورج. میں نے بولنا شروع کر دیا, بھائی میرا جمعے کا بیان ہے, مجھے اس بیان کا ناغری. وہ ہمارے دوست ہنستے تھے میرے اوپر, کہہ رہے ہیں صاحب کہانی کچھ اور ہے, ٹھیک ہے نا, جمعے کا بیان ہے, اتوار کا بیان ہے, فلانا مدرسے میں وغیرہ وغیرہ پڑھانا ہے. تو بات یہ تھی کہ میں ان اندھیروں سے کیا ہونے لگا تھا, ڈپریشن میں جانے لگا تھا. کیونکہ سورج جو نکل بھی رہا تھا وہ بھی تمیز سے نہیں نکل رہا تھا. مجھے یاد آ رہی تھی وہ چلاتی دھوپ, بھائی کیسا سورج گرمی مارتا ہے نا, پسینے نکلتے ہیں. اس کے بعد ہم جاتے ہیں نہاتے ہیں, ڈیٹول کہتے ہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے واللہ عالم, لکس صابن فی الحال آپ فرض کر لیں, صابن سے نہائے, پنکھے کے نیچے یا اے سی کے نیچے آگے بیٹھ گئے, کتنا سکون ملتا ہے بھائی. اور چلاتی ہوئی دھوپ, جب وہ شام ڈھلتی ہے تو شام کا اپنا مزہ ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو اور مزہ ہے, بھینسیں دم ہلا رہی ہیں, گائیں کیا کر رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو
تو پھر اس گرمی سے کھجور پک رہی ہے, اس گرمی سے آم پک رہے ہیں. گرمی ہے تو پھر رات کی ٹھنڈک کا بھی, کراچی میں تو جتنی بھی دن میں گرمی اور رات کو اکثر ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں, اور وہ سردی بھی تھی, سردی کا تو میں اتنا, سردیوں میں تو میں نے بہت ٹائم گزارا ہے, مائنس ٹیمپریچر میں بھی ٹائم گزارا ہے الحمدللہ. لیکن میں تھا کہ یار مجھے روشنی چاہیے, روشنی. 15 دن کے بعد میرا دماغ پھٹنے لگا. تو میں نے کہا بھائی میرا ٹکٹ کرا میں واپس. تو میں نے بڑا تنگ کیا اپنے ساتھیوں کو, اللہ ان کو ان کی خطاؤں کو معاف کر دے, مجھے برداشت کر لیا انہوں نے. ان کو بھی میری وجہ سے آنا پڑا, ورنہ وہ بھی لمبے عرصے کے لیے گئے تھے. جب میں یہاں آیا ہوں نا, کراچی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں, او ہو سردیوں میں جو سورج کی میں نے تپش دیکھی, او ہو اتنا مزہ آیا کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنا مزہ آیا. سورج نکل رہا ہے یار, تمیز سے نکلتا ہے, تمیز سے ڈوبتا ہے, بلندی تک پہنچتا ہے. اور سردیوں کی دھوپ تو ویسے ہی, اور یہ تو پنجاب میں بھی یہ سہولت نہیں ہے, پنجاب میں سردیوں میں دھوپ نہیں ہوتی. کراچی میں یہ آپشن بہت اچھا ہے, سردیوں میں تو بہت پیاری دھوپ نکلتی ہے, ٹھنڈی دھوپ. اتنا مزہ آیا, 1 ہفتے تک میں بس سورج سے ہی انجوائے کرتا رہا ہوں. یہ میں دل کی بات بتا رہا ہوں, اوپر سے نہیں کہہ رہا کہ یہاں سب مبالغہ بہت کر رہے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں. 1 ہفتے تک میں انجوائے کس سے کرتا رہا یار, روشنی آ رہی ہے, روشنی, سورج کی روشنی بہت ضروری ہے. پھر مجھے وہاں لوگوں نے بتایا یورپ میں ان سردیوں میں خودکشیوں کا ریشو بھی بڑھ جاتا ہے, کیونکہ لوگ ڈپریشن میں بہت جاتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا ہے میرے بھائی, بولو سورج ہے, اس سے بجلی بناؤ یار. گاؤں دیہاتوں میں دیکھو نا, 1 پلیٹ لگی ہوئی ہوگی, ساتھ میں 1 موٹر لگی ہوئی ہوگی, ٹنگ 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 پوری موٹر سارا دن پانی کھینچتی رہتی ہے, کوئی بجلی کا بل نہیں آ رہا. تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہو. آپ کہہ سکتے ہو پلیٹیں کیا فری میں ملتی ہیں, تو بجلی بھی تو تم پیسے دے ہی رہے ہو نا, تو پلیٹیں 1 دفعہ کا خرچہ ہے, ابھی نہیں ہے. پیسے اکٹھے کر لو, کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ, تو اس کے لیے کمیٹی ڈال لو. تو پاکستان میں ایک بڑی سہولت یہ ہے میرے بھائی, آپ خود پہ, یہاں ٹیکس بہت زیادہ نہیں ہے. آپ اگر بزنس کرتے بھی ہو نا, تو ٹیکس کا وہ ریشو نہیں ہے جو دوسرے ممالک میں ہے. وہاں تو آدھا پروفٹ ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے, یہاں اتنا نہیں ہے. یہاں ایک پازیٹیو چیز ہے. تو جو پاکستان میں خود کفیل ہے اس کے مزے ہیں, اور جو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا اس کا بیڑا غرق ہونے کا پورا خطرہ ہے. سمجھتے ہو, 1 پلیٹ لگی ہوئی ہوگی, ساتھ میں 1 موٹر لگی ہوئی ہوگی, ٹنگ 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 پوری موٹر سارا دن پانی کھینچتی رہتی ہے, کوئی بجلی کا بل نہیں آ رہا. تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہو. آپ کہہ سکتے ہو پلیٹیں کیا فری میں ملتی ہیں, تو بجلی بھی تو تم پیسے دے ہی رہے ہو نا, تو پلیٹیں 1 دفعہ کا خرچہ ہے, ابھی نہیں ہے. پیسے اکٹھے کر لو, کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ, تو اس کے لیے کمیٹی ڈال لو. تو پاکستان میں ایک بڑی سہولت یہ ہے میرے بھائی, آپ خود پہ, یہاں ٹیکس بہت زیادہ نہیں ہے. آپ اگر بزنس کرتے بھی ہو نا, تو ٹیکس کا وہ ریشو نہیں ہے جو دوسرے ممالک میں ہے. وہاں تو آدھا پروفٹ ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے, یہاں اتنا نہیں ہے. یہاں ایک پازیٹیو چیز ہے. تو جو پاکستان میں خود کفیل ہے اس کے مزے ہیں, اور جو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا اس کا بیڑا غرق ہونے کا پورا خطرہ ہے. سمجھتے ہو.